افغانستان کی تاریخ کی سب سے بڑی نہر بنائی جا رہی ہے۔ اگر یہ نہر بن جاتی ہے تو افغانستان خوراک کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار نہیں کرے گا۔ اس سے نہ صرف اس کی بنجر زمینوں پر فصلیں اگیں گی بلکہ یہ خوراک کے لیے خود کفیل بھی ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی نہر ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے اور افغان حکومت اس پر کیسے کام کر رہی ہے، وہ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے۔ گزشتہ 50 سال سے افغانستان کی تاریخ کی سب سے بڑی نہر بنانے پر غور کیا جا رہا تھا۔ یہ نہر دریائے آمو کے پانی کو موڑ کر افغانستان کے خشک شمالی میدانی علاقوں کو سیراب کرے گی۔ اس نہر پر افغانستان کے پہلے صدر داؤد خان کے دور میں 1970 میں کام شروع کیا گیا، لیکن یہ نہر کبھی بھی نہیں بنی۔ جنوری 2021 میں سابق صدر افغانستان اشرف غنی کے دور میں اس کی تعمیر پر کام شروع ہوا۔ اگست 2021 میں نئی حکومت کو کوش ٹپا کینال کا یہ کام ورثے میں ملا۔ یہ 285 کلومیٹر طویل ہوگی اور اس کی چوڑائی تقریباً 3 اولمپک سوئمنگ پولز کے برابر ہوگی۔ اس کا 1/3 سے زیادہ حصہ اب تک مکمل کیا جا چکا ہے۔ افغانستان کی سب سے بڑی نہر کے اس پروجیکٹ کے لیے $100 ملین کے قریب رقم مختص کی گئی ہے۔ بظاہر یہ رقم بہت تھوڑی لگتی ہے، لیکن افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ یہ افغانستان کے سالانہ ٹیکس کا تقریباً 50% بنتا ہے۔ اس نہر کو دریائے آمو کے پانی کو ان جگہوں پر پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے گا جہاں پر افغانستان کے خشک میدانی علاقوں میں ایک بھی پانی کا قطرہ نہیں ہے اور وہاں زمین بنجر ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہر مکمل ہو گئی تو دریائے آمو کے پانی کا تقریباً 50% حصہ متاثر ہوگا، جس کے نتیجے میں ڈاؤن سٹریم ملکوں کا پانی کا حصہ 15 سے 20% تک کم ہو جائے گا۔ افغان حکومت کی جانب سے اس منصوبے کو ایک گیم چینجر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ افغانستان گزشتہ 40 سال تک حالت جنگ میں رہا، یہاں خوراک کی قلت ہے اور مسلسل 3 موسموں کی خشک سالی نے یہاں کی آب و ہوا کو شدید متاثر کیا ہے۔ ایک بار جب نہر مکمل ہو جائے گی تو یہ افغانستان کی قابل کاشت اراضی کو 1/3 تک بڑھا سکتی ہے۔ اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ یہ ملک کو خوراک کی پیداوار میں پہلی بار خود کفیل بنا سکتی ہے، جس کے بعد افغانستان کو خوراک کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس وقت افغانستان میں 2 کروڑ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں، جبکہ 60 لاکھ لوگوں کے قحط کی زد میں آنے کا خطرہ ہے۔ اس نہر کی اگر چوڑائی کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 100 میٹر کے قریب ہے۔ اس کی کھدائی کے لیے 6000 کارکن دن رات کام کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے ہیوی مشینری اور ٹرکوں کے ذریعے اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ 300 مشینیں 120 پوائنٹس پر کھدائی میں مصروف ہیں۔ اس کی تعمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں 108 کلومیٹر کی کھدائی ہے، دوسرے حصے میں 170 کلومیٹر نہر بنائی جائے گی، تیسرے حصے میں نہر سے واٹر ڈسٹریبیوشن کا ایک بڑا بہترین نظام سر انجام دیا جائے گا۔ اس نہر کے لیے مکمل فنڈنگ افغان حکومت کر رہی ہے اور کوئی بیرونی امداد اس پروجیکٹ میں حاصل نہیں کی جا رہی۔ نہر پر آنے والے اخراجات کو کم کرنے کے لیے اس نہر میں سیمنٹ کا استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ کھدائی سے جو مٹی نکالی جاتی ہے وہی اطراف میں لگا کر نہر کی گہرائی کو اور زیادہ کیا جا رہا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس عمل سے نہر کا تقریباً 22% پانی ضائع ہوگا۔ اس کے علاوہ زیر زمین کھارا پانی ابھی سے نہر کے پانی میں شامل ہونا شروع ہو گیا ہے، جس سے کاشتکاری میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ایک اور سب سے بڑا مسئلہ مہارت اور ماہرین کی کمی کا ہے۔ اس کو شروع تو کر دیا گیا ہے، لیکن تعمیر میں انجینئرنگ کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا، جس سے اس کی پائیداری پر سوالیہ نشان اٹھنے لگ گئے ہیں۔ افغانستان کی جانب سے کوش ٹپا کینال کی تعمیر کے بعد وسط ایشیائی ریاستوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ افغانستان کا دریائے ہلمند کے پانی پر پہلے ہی ایران کے ساتھ تنازع ہے اور اس معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان اکثر جھڑپیں دیکھنے میں نظر آتی رہتی ہیں۔ اب دریائے آمو کے معاملے پر بھی افغانستان کا وسط ایشیائی ملکوں سے جھگڑا شروع ہو سکتا ہے۔ دریائے آمو کا پانی 1987 کے ایک معاہدے کے مطابق تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان میں تقسیم ہوتا ہے، جبکہ افغانستان اس معاہدے میں سرے سے شامل ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان اقوام متحدہ کے پانی کے معاہدے کا بھی حصہ نہیں ہے۔ ایسے میں اس نہر کا مستقبل کیا ہوگا؟ دریائے آمو کے پانی کی تقسیم کس طرح کی جائے گی؟ اس حوالے سے افغانستان اور اس کے پڑوسی ملکوں کے درمیان بہت بڑی سطح پر مذاکرات جاری ہیں۔
जिस तरह अफगान हुकूमत की तरफ से इस नहर के मुतल्लिक दावे किए जा रहे हैं, क्या वाकई अफगान हुकूमत वैसे ही तब्दीली ला सकती है जैसे दावे किए जा रहे हैं, या पानी की तकसीम का कोई देर पा पड़ोसी मुल्कों के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा? इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।